الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى في مقام آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. صدق الله مولانا العظيم. قال عن أبي أسامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور دوستوں، رب کریم خدا کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب لوگوں کو شعبان کے اس عظیم مہینے کے عظیم دن کے اندر عظیم نماز کے لیے جمع کیا ہے، اور دعا گو ہوں اللہ کی ذات سے کہ وہ خلاق عالم ہم سب لوگوں کو رمضان کا مہینہ ملائے اور ہم سب لوگوں کو رمضان میں نیکیوں کی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کی اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا یہی اس معنی کی جلالت و عظمت کے لیے کافی ہے۔
کہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان اس لفظ کے اندر 5 لفظ ہیں، اس لفظ کے اندر 5 حرف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ شعبان کا میننگ اور مطلب اور اس کا معنی آتا ہے پھیلانا۔ شعبان کا معنی آتا ہے پھیلانا، گویا اللہ کی رحمت نبی کے صدقے میں اس مہینے کے اندر بندوں پر پھیلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ رمضان سامنے آ رہا ہے، رمضان نے ہمارے سروں پر دستک دے رکھی ہے، تو اس رمضان کی پڑوسی ہونے کی نسبت سے جہاں رمضان کے اندر اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا عام رواج ہوتا ہے، اسی طرح شعبان میں بھی پڑوسی ہونے کی نسبت سے اللہ کی رحمتیں پھیلی ہوئی رہتی ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں مہینوں کی رحمتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ اللہ کی نعمتوں کو چن چن کر لینے کا ہے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری رحمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے، اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے فضل، اس کی نعمتیں اور اس کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، بخاری شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور صاحب بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی۔ بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں بنو اسرائیل یعنی کیا۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان اور ان کے پیروکار کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب، یہ حضرت یعقوب کا اصل نام ہے یعقوب، اور ان کا مشہور نام ہے اسرائیل۔ آج کل جو فلسطین سے جو حصہ کٹ کر جو ملک بنا ہے، جس کو دنیا اسرائیل کہتی ہے، وہ وہی ہے، اسرائیل سے اسرائیل بنا ہے۔ تو حضرت یعقوب کا اصل نام یعقوب اور مشہور نام اسرائیل تھا۔ اور عجیب بات ہے دوستو کہ اللہ نے دونوں ناموں سے قرآن میں ان کو یاد کیا ہے، دونوں ناموں سے۔ ایک جگہ آیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے بچوں، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم پر انعام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اے بنی اسرائیل میں نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت دی۔ قرآن نے اس کو تذکرہ کیا ہے۔
تو مجھے بتانا تو یہ مقصود ہے کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو اور حضرت یعقوب کو قرآن نے بھی بنو اسرائیل سے یاد کیا ہے. اور ایک جگہ ہے قرآن میں جہاں حضرت یعقوب کو قرآن نے یعقوب نام سے یاد کیا ہے. وہ ایک جگہ کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. یہاں پر یعقوب کو اللہ نے یعقوب نام سے، اصل نام سے بلایا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا، جب موت کے فرشتوں نے ان کے سامنے دستک دی، حضرت یعقوب نے کہا اپنے بچوں سے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس اللہ کو تم مانو گے، میرے بعد اس کو پرستش کے لائق سمجھو گے. بچوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے نقل کیا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اے میرے ابا جان آپ فکر مت کیجئے، ہم آپ کی اولاد میں سے ہیں، ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل کے اللہ کو مانیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. چونکہ مجھے تو یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت یعقوب کو ان کے اصل نام یعقوب سے اللہ نے قرآن میں یاد کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. حضور نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا. اب وہ آدمی اتنے گناہ کر چکا تھا، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنے زندگی کے اندر 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، 99 انسانوں پر ظلماً ختم کیا تھا، قتل کیا تھا. اب اس آدمی کو ایک دن یہ فکر ہوئی کہ میں جاؤں اور توبہ کر لوں. اب وہ بندہ توبہ کرنے کے لیے گاؤں سے باہر پہاڑوں کی طرف نکلا، کیونکہ بنو اسرائیل کے اندر ایک چیز تھی جو آدمی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا تھا تو وہ شہروں کو، محلوں کو، گھروں کو چھوڑ کر پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر خستہ حالات میں شہر سے باہر جا کے پہاڑوں کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضور نے یہ اعلان کیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. یعنی اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کر جاؤ پہاڑوں میں عبادت کرو، نہ، اسلام بیلنس ہے، ہر چیز کا بیلنس سکھاتا ہے. تو خیر وہ آدمی پہاڑوں کی طرف نکل گیا. وہاں ایک راہب بیٹھے ہوئے تھے، پادری ان کے. جا کر ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، اب مجھے اللہ کی دربار میں توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ آدمی اس راہب، اس اللہ والے سے پوچھا. اب اس نے کہا
کہ اوہو تو نے 99 قتل کیے اور اب تو چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور پاک ہو جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہماری یہاں کہاوت ہے نا، بلی 1000 چوہے کھائے اور پھر حج کو چلے جائے. تو وہ راہب کہنے لگ گئے کہ تو نے 99 قتل کیا اور پھر یوں کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور قتل سے سبکدوش ہو جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کر سکتے. اب ویسے بھی وہ قاتل ہی تھا، اس کو غصہ آیا، کہا کہ معاف تو ہونے والا نہیں ہے. اس نے کیا کیا، چل میں تجھے بھی اڑا دیتا ہوں تاکہ 100 عدد پورے ہو جائیں. اس راہب کو بھی اس نے گردن اڑا دی اور 100 عدد اس نے قتل کے پورے کیے اور واپس آ گیا. اب کچھ مدت گزر گئی، اسی حالات میں چل رہا تھا. بخاری شریف کی میں روایت نقل کر رہا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ. کچھ دن گزر گئے ہوں گے، کچھ وقت نکل گیا ہوگا. اس کے بعد اس کو واپس خیال آیا کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو جاؤں اور اللہ سے معافی کی درخواست کر لوں، توبہ کر لوں. اب اس بار جب اس کو خیال آیا تو وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور ان کو اس نے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اب مجھے اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے تاکہ اس دنیا کے اندر حساب کتاب چکتا ہو جائے. وہ اللہ والے نے اسے بتایا کہ بندے اگر تجھے توبہ کرنی ہے، اگر تجھے ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، تو تجھے اپنا گندا شہر چھوڑنا ہوگا اور نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف، اللہ والے اور علماؤں کی بستیوں کی طرف جانا ہوگا. کیونکہ اگر ہماری کوئی چیز گندی نالی یا گٹر میں گر گئی ہو، اس پر ہم کتنا بھی پانی بہاؤ، اس کو وہاں رکھ کر وہ صاف ہوگا؟ ارے بھائی بولو، صاف ہوگا؟ کبھی بھی صاف نہیں ہو سکتا. وہ اسی وقت صاف ہوگا جب اس کو گندی نالی سے آپ اٹھاؤ اور پھر دور لے جا کر اس کو دھو تو وہ صاف ہو جائے گا. تو یہ اللہ والے نے کہا کہ تو یہاں رہ کر، اس گنہگار لوگوں کی بستی میں رہ کر اگر یہ چاہے کہ تو توبہ کر لے اور پاک ہو جائے، یہ ناممکن چیز ہے. اگر تجھے توبہ کرنی ہے، پاک ہونا ہے، اللہ کے سر بسجود شرمندہ ہونا ہے، تو جاؤ نیک لوگوں کی بستیوں کی طرف جاؤ. اب اس بندے نے جس نے 100 قتل کیا تھا یہ بات سنا تو اب وہ نکل گیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے تاکہ وہاں چلے جائے اور اللہ کی دربار میں توبہ کر لے. اب وہ جا رہا ہے، راستے میں ہے، سفر اس کا شروع ہو گیا. اب کچھ حد تک وہ پہنچا ہے کہ ملک الموت نے وہاں دستک دی اس بندے کے پاس. اب جیسے جان نکالنے کے لیے ملک الموت وہاں پہنچتی ہے تو 2 جماعتیں وہاں آ گئی. ایک طرف جہنم کے فرشتے آئے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، اور ایک طرف جنت کے فرشتے آئے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. اب وہ جہنمی فرشتے کہنے لگ گئے کہ نہ، یہ گنہگار آدمی ہے اور اس کی روح کو لے جانا یہ ہمارا ذمہ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، آپ اس کو نہیں لے جا سکتے. جنتی فرشتے کہنے لگ گئے کہ نہ، یہ بندہ اپنی بستی سے نکل چکا تھا اللہ کے ہاں معافی مانگنے کے لیے، یہ نیت اس کے دل و دماغ میں تھی، اس لیے اب یہ بندہ نیکیوں کے راستے پر گامزن تھا، اس کی روح ہم لے جائیں گے. اب یہ دونوں فرشتوں کی جماعت جھگڑا کرنے لگ گئی. اب یہ خلاق عالم 7 آسمانوں پر عرش مستوی پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فرشتوں کی جماعت وہاں موجود ہے
اور ان دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل اور مہربانی سے ایک تیسرے ثالث جماعت کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور ان دونوں کے درمیان ان کا جو بھی مقدمہ ہے اس کی صلح کرواؤ، اس معاملے کو ختم کرو۔ اب تیسری جماعت فرشتوں کی آئی۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اب تیسری جماعت فرشتوں کی آئی۔ ابھی اس آدمی کی جان نکلی نہیں تھی، کیونکہ یہاں جھگڑا چلا ہوا تھا، ابھی اس کی جان نکلی ہوئی نہیں تھی، البتہ کچھ حصہ اس کی جان جا چکی تھی۔ اگر آپ کو معلومات ہوگی تو انسان کے جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی جان پیروں سے نکلتی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اساق جو ہے عربی میں پنڈلی کو کہتے ہیں۔ تو انسان کی جان پیروں سے نکلتی ہے، پہلے انگلیوں سے، پھر پنڈلی سے، پھر ران سے، اس طرح جان نکلتے آتی ہے، اور اس آدمی کی جان نیچے سے نکل چکی تھی، لیکن ابھی پورا دھڑ خالی نہیں ہوا تھا، اور جب اس کی جان نکلنے لگی تو وہ آدمی دھڑام سے گر گیا نیچے۔ ابھی اس کے پانپے ہل رہے ہیں، سانس ابھی چل رہی ہے، پوری طرح روح قبض نہیں ہوئی، کیونکہ روح قبض کرنے کے اندر مکالمہ چل رہا ہے، بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ جب وہ آدمی نیچے کو گر گیا، گرنے کے بعد کھسکتے کھسکتے وہ تھوڑا آگے کو نکل گیا، لیکن جان ابھی اس کی گئی نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا فریق جو اللہ کے یہاں سے آیا، وہ آیا فیصلہ کرنے کے لیے جنت اور جہنم دونوں فرشتوں کے بحث و مباحثے کو ختم کرنے کے لیے۔ آنے کے بعد اس نے جہنم کے فرشتوں سے پہلے کہا آپ بتائیے کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ ہمارا آدمی ہے، ایک گنہگار ہے، جہنمی ہے، اور ہم لوگ اس کی روح کو لے جائیں گے۔ اور جنت کے فرشتوں سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگ گئے کہ اس نے دل میں پکا ارادہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی نیت سے شرمندہ اور پچھتا کر نیکی لوگوں کے بستیوں کی طرف چلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی دی۔ اور تیسرا فریق جو ان کا قضیہ مٹانے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کیجیے، جہاں یہ بندہ گرا ہوا ہے، اس کی جان ابھی نکلی نہیں، وہاں سے ناپو کہ نیکیوں کی بستی قریب ہے یا گنہگاروں کی بستی قریب ہے۔ جس بستی سے یہ بندہ زیادہ قریب ہے، فیصلہ اسی حق میں ہوگا۔ اب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر کہ فرشتے دونوں طرف کے فرشتے ناپنے لگ گئے، ادھر جنت والے بھی اور ادھر جہنم والے بھی۔ جب جہنم والوں نے پورا ناپ لیا، گنہگاروں کی بستی سے لے کر جہاں وہ گرا ہوا تھا وہاں تک، اور جنت والوں نے یہاں سے لے کر نیک لوگوں کے بستی تک ناپا، ناپنے کے بعد ایک بالشت کا فرق یہ ہوا کہ یہ بندہ نیک لوگوں کے بستیوں کی طرف تھا۔ ایک بالشت، حدیث میں آتا ہے ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کی طرف یہ تھا، اور ایک بالشت ادھر کم تھا گنہگاروں کی بستی کی طرف۔ تو گویا چونکہ فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے فرشتے اس بندے کی روح کو نکالیں گے۔ عجیب بات ہے، یہاں اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھیے۔ جس بندے نے صدق دل سے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر
اپنے گناہوں کی معافی کا ارادہ کر لیا، جس بندے نے صدق دل اور پکے عزم سے اللہ کے سامنے توبہ کا ارادہ کر لیا، اللہ کی رحمت نے ایسا اس کو گھیرنا شروع کیا کہ جب اس کی موت ہونے لگی تو اللہ نے اپنے رحمت کے فرشتوں کے ذریعے اس بندے کو ایک بالشت آگے کی طرف دھکیل دیا، تاکہ اس بندے کو جنت کے فرشتے جنت میں لے جائیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ کی اس رحمت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہم نے کی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم نے کیے ہوں، لیکن صدق دل سے آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ اپنی رحمت کو ہم پر نچھاور کر دیں گے۔ وہ صرف بہانے کی تلاش کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو قبول کروں گا۔ یہ خلاق عالم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ گھڑی، یہ مہینہ، یہ وقت ہم سب لوگوں کو اللہ نے عنایت فرمایا، یہ غنیمت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس سے پہلے قبرستان جا چکے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ آئیے آئیے، اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کے لیے آئیے، اللہ کی رحمتوں اور فضل کو اپنے اوپر نچھاور کرنے کے لیے آئیے۔ یہ موقع ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے، نیکیاں کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے، نیکیوں کا ارادہ کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے میرے دوستو۔ آؤ ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو، اللہ کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرو۔ میرے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، سیرت اٹھا کر دیکھیے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے اخلاق کا آپ کو پتہ چلے گا، ان کی زندگی کا پتہ چلے گا، ان کی زندگی کے نمونے کا پتہ چلے گا۔ ایک میں بات بتا دوں اور اپنی بات ختم کروں، حضور کی زندگی ہم لوگوں کے لالاہ عمل ہے، حضور کی زندگی ہم لوگوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ آج میں آپ کو بڑی امانت داری سے بتا دوں کہ غیر مسلم، ادر کاسٹ کے لوگ میرے نگاہوں کے سامنے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہ جب سے ہم نے یہ تمہارے پروفٹ کی بات کو عمل میں لایا ہے، ہماری زندگی کے اندر دنیاوی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ ادر مسلم کی میں بات کر رہا ہوں، ادر کاسٹ، حالانکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف ایک اندھا دھن انہوں نے دیکھا ہے عمل کر کے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، اپنی نبی کی زندگی کو اختیار کریں، ان کے اخلاق کو اختیار کریں، جس اخلاق کی بنیاد پر آج ہم اور ہمارے بچے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے بن چکے ہیں۔ آج ہم تک جو اسلام آیا ہے، جو آج ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اس کالی کملی والے کا احسان ہے میرے دوست۔ حضور کی زندگی اٹھائیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ طیبہ کے اندر حضور کافی سال مقیم رہے، اور وہاں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو منافق قسم کے، قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے، نام مسلمان لیکن منافق تھے، اندر سے حضور کو پریشان کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک منافق جو منافقوں کا سردار تھا،
اس نے پوری زندگی حضور کو تکلیف دینے میں گزاری. سامنے مسلمان، نام عبداللہ، کتنا پیارا نام ہے، لیکن پوری زندگی اس نے حضور کو تکلیف دینے میں گزاری. جب ان کا انتقال ہو گیا اس رئیس المنافقین کا، ان کے ایک لڑکے جو مخلص مسلمان تھے، خالص منافق نہیں تھے، مخلص مسلمان تھے، عبداللہ، وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس رئیس المنافقین کے متعلق اطلاع دے رہے ہیں جس رئیس المنافقین نے کالی کملی والے کی زندگی کو دوبھر کر دیا تھا، جس رئیس المنافقین نے عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی، جس رئیس المنافقین کے تہمت کے بنا پر عائشہ صدیقہ کی براءت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں پوری سورت اتاری تھی. یہ منافق حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر اس نے تہمت بھی لگائی تھی. حضور کی سب سے لاڈلی بیوی عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق پر اس نے الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے زنا کیا ہے. اللہ ہم سب کو بچائے ایسی حرکتوں سے. اتنا بڑا منافق تھا. اس کے انتقال کی اطلاع عبداللہ مخلص صحابی نے اللہ کے رسول کو دیا اور کہا اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کرتی مبارک میرے باپ کے کفن کے لیے آپ عنایت فرمائیں. کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ رئیس المنافقین کی کفن کے لیے حضور کی مبارک کرتی، جس کرتی کے تقدس پر ملائکہ رشک کرتے ہوں، جس کرتی کے تقدس کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا ہو، جس کرتی کے تقدس کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہو، اس مبارک کرتی کو عبداللہ نے رئیس المنافقین کے کفن کے لیے مانگا حضور سے. میرے ماں باپ قربان جائیں حضور پر. حضور نے کہا عبداللہ یہ لے لو میری کرتی مبارک، جاؤ. یہ میرے اخلاق تھے میرے نبی کے. اب یہ خالص صحابی عبداللہ حضور کے کرتی کو لے کر اپنے باپ کے کفن کے لیے لے کر جا رہے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو اتنا ہی نہیں کہ حضور نے صرف کرتی مبارک دی ہو، نہ، حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھایا. اور علامہ عثمانی نے تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ جس وقت جنازہ پڑھنے کے بعد، کفنانے کے بعد، جنازہ پڑھنے کے بعد اس رئیس المنافقین کو قبر میں ڈالا گیا تو حضور جناب محمد الرسول اللہ خود تشریف لے گئے اور جا کر کہا اس کو باہر نکالو. علامہ عثمانی نے لکھا ہے باہر نکالو. نکالا گیا. حضور نے اس رئیس المنافقین کے چہرے کو اپنے ران مبارک پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے لعاب دہن کو نکالا، جس لعاب دہن پر جنت کی نہروں کو ہم قربان کرتے ہیں، جس لعاب دہن پر، جس لعاب دہن کے ذرے پر ہم جنت کے باغوں اور نہروں کو قربان کرتے ہیں. حضور نے اس لعاب دہن کو نکالا، اب رئیس المنافقین کے منہ کو کھولا اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر کہا اب لے جاؤ اس کو اور قبر میں ڈال دو. اب قبر میں ڈال دیا گیا. تدفین ہوئی. ادھر نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہوئی. اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر رئیس المنافقین کے خاندان کے 1000 لوگ آئے، حضور کے ہاتھ پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. یہ میرے نبی کی زندگی کا ایک پہلو ہے، پہلو کا پہلو ہے. میرے دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کے اندر اپنے نبی کا اسوہ حسنہ لائیں، اپنی نبی کی زندگی کو لائیں.
تخلقوا باخلاق اللہ کو اختیار کریں. جس وقت ہم لائیں گے تو اللہ ہمیں توفیق دے گا اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس عظیم گھڑی شعبان کی اس عظیم مہینے کے چند گھڑیاں جو بچی ہوئی ہیں اس سے پوری طرح ہم فائدہ حاصل کریں. اللہ ہمیں توفیق دے نیکیوں کے کمانے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، اور رمضان کا عظیم الشان مہینہ جس کی نسبت اللہ نے اپنے جانب کی ہے اس سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.